औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। याम तशरीक़ चल रहे हैं, तकबीरात कहते रहा करें। आज इन 10 दिनों में सबसे बेहतर फ़राइज़ के बाद जो अमल है वो यही तकबीरात हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब आइए हमारे सबक की तरफ। ये पहली आयत करीमा हमने कल भी पढ़ी थी। व उनज़िरिन नास, और डराइए लोगों को। नाज़ारा नून ज़ेर जो हम पहले भी इसी से नज़ीरन होता है। और डराइए लोगों को यौमा, उस दिन से, यातीहिम, वो आएगा उनके ऊपर अज़ाब, यातीहिमुल अज़ाब, उनके ऊपर अज़ाब आएगा। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, बस कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म करना क्या होता है? किसी चीज़ को उसकी असल जगह से हटा देना। इबादत अल्लाह का हक है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुका देना, अल्लाह के साथ शिरक करना। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, बस कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, रब्बना रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अखिरना, मोहलत दें हमें। अखिरना किससे है? ताखीरुन से। ताखीरुन का मतलब क्या होता है? मोहलत देना। जैसे कहते हैं कि हमें एक दफ़ा जाने दे दोबारा, फिर हम आके जो है फिर हम वहाँ पे जाके इबादत करेंगे। रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, हमें थोड़ी मुद्दत के लिए मोहलत जो है वो दे दी जाए। नुजिब, हम कबूल करेंगे। नुजिब लफ्ज़ किससे है? जीम वाव बे, हम जवाब देंगे, हम कबूल करेंगे। दावत का, दावत आपकी, पुकार आपकी। ये जो रोज़ कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अब हम चलेंगे उसके पीछे, इससे पहले नहीं चलते थे। वनत्तबिर रुsul, और हम इत्तबा करेंगे रसूलों की। यहाँ तक ये उनका कहना होगा। यहाँ तक तो पहले कहा गया जिस दिन डराइए लोगों को उस दिन से जिस दिन अज़ाब का, पस वो लोग ये कहेंगे, अवलम तकूनु, क्या नहीं, तकूनु थे तुम, अक्सम तुम, कस्में खाते, क्या तुम कस्में नहीं खाते थे, मिन कब्ल, इससे पहले, मा लकुम मिन ज़वाल, कि हमारे ऊपर तो ज़वाल है ही नहीं, हमने तो मरना ही नहीं है, हमें तो गुरूब होना ही नहीं है। ये थी वो आयत करीमा जो हमने कल पढ़ी थी। डराइए लोगों को उस दिन के अजाब से। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, वो बस कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, ए हमारे रब, हमें कुछ देर की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी दावत कबूल करेंगे और आपके रसूलों के पीछे चलेंगे। फरमाया गया, अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल, क्या नहीं थे तुम इससे पहले कस्में खाते कि तुम्हें तो ज़वाल आना ही नहीं है। ये उसी सूरत हाल की अक्सी पोर्ट्रेट की गई है जैसे हमें भी अपने मरने का यकीन नहीं है। हम भी यही कहते हैं, गोर पे कोई और फलां ने मर जाना, फलां ने मर जाना, हमें नहीं मरना। अगर हमें मरने का पता होता और अगर हमें अल्लाह से मुलाकात के ऊपर जो है वो यकीन होता, तो फिर हम अपने रास्ते ठीक क्यों ना कर लेते? क्यों ना हम जो है वो सीधे रास्ते के ऊपर चल पड़ते जो अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ रास्ता है। क्यों जो है वो फिर हम दुनिया के झमेलों में जो है वो गुम होकर नहीं रह जाते। हम तो इस वक्त दुनिया में जो है वो गुम हुए हैं। हमें तो चाहे जितनी भी उम्र हो, चाहे हमारे माँ बाप बहन भाई जो है वो दुनिया से चले भी गए हों, हमें नहीं यकीन आएगा तो अपना नहीं आएगा। तो यही चीज़ की बेसिकली जो यकीन यही है। और फिर फरमाया गया, वसकंतुम, सकंतुम किससे है? सुकून से। सुकून का माना क्या होता है? ठहरने वाली जगह। वसकंतुम, और ठहरे तुम जो है वो ज़मीर लगी हुई है, माजी का सीगा है। फी मसाकिना, उन मसाकिना, मस्कन होता है क्या? ये भी सुकून से है, घर, ठहरने की जगह। वसकंतुम फी मसाकिन अल्लज़ीना, और ठहरे तुम फी मसाकिन अल्लज़ीना, उन लोगों के घरों में, ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर। ज़लमू, जुल्म किया, वाव लफ्ज़ जमा के लिए लगा, अनफुसहुम, अपने नफ्सों पर, अपने जानों पर। वसकंतुम फी मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, और तुम ठहरते रहे उन लोगों के घरों में जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। वतबय्यना, वतबय्यना, बय्यना क्या होता है? खोल देना, जाहिर हो जाना।
اور وہ ظاہر ہو گیا، کھل گیا، لکم تمہارے لیے، فعلنا، فعلا معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کسی کام کا کرنا، فیل کرنا، کیا ہم نے، فعلنا کیا ہم نے، بہم ان پر، بس ظاہر ہو گیا وہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا، انہی لوگوں کے تم گھروں میں رہتے رہے ہو جو لوگ ظالم تھے، اور جو ان کے ساتھ تھا وہ تمہارے اوپر کھلا ہوا تھا۔ وَضَرَبْنَا، ضربنا کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ میں بیان کرنا کسی چیز کا، اور بیان کی ہم نے، لکم یہ تمہارے، الامثال، لکم الامثال، سوری کیفا فعلنا کس طرح، یہ تو عام سا ہے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور کھل گیا تمہارے اوپر کس طرح کیسا کیا ہم نے ان کے ساتھ، اور کیسی تمہیں جو ہے وہ مثالیں بیان کی، کیسی چیزیں تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیں۔ وقد، اور بلا شبہ، تحقیق، مکرو، لفظ اس میں کیا ہے؟ مکر، واو لفظ کس لیے آ گیا؟ جمع کے لیے، چاؤ چلے، اور چاؤ ان کے، بلا شبہ چال ان کی، مکر ان کے، مکرہم مکر ان کے، اور مکر کیے انہوں نے اپنے مکر، اور چالیں چلی انہوں نے اپنی چالیں، وَعِنْدَ اللَّهِ، اور ہاں اللہ کے پاس ہیں، مکرہم چالیں ان کی، اللہ جانتا ہے ان کی چالوں کو۔ وَإِن، اور یہ ان جو ہے وہ دو طرح استعمال کیا گیا ہوا ہے، اس کو ہم ان شرطیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کو نافیہ میں بھی کہا گیا ہے۔ مفسرین نے دونوں طرح اس کے معنی کیے، میں دونوں اس کے ترجمے بتا دیتا ہوں۔ وَإِن كَانَ، اور نہیں ہیں، مکرہم مکر ان کے، داؤ ان کے، لِتَزُولَ، زولا کس سے ہے لفظ؟ زالا سے۔ زال ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جانا، ہل جانا، اکھڑ جانا۔ لتزول، لام جو ہے وہ تاکہ کے لیے، تعلیل کے لیے استعمال ہوا، تاکہ ہل جائیں، منہ اس سے، الجبال، جبال کس کو کہتے ہیں؟ جبل کی جمع ہے، پہاڑ کی، اور اگر ہیں مکر، اور مکر ہیں ان کے کہ اس سے پہاڑ بھی ہل جائیں۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ ہے، نہیں ہے ان کے مکر اس قابل کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکیں۔ میں مفہوم میں دونوں ترجمے اس کو کلیریفائی کر دوں گا۔ فلا، پس، لا نافیہ صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے۔ تحسبن اللہ، حسبن کس کا معنی ہوتا ہے؟ حساب لگانا، یہ سین بے، حساب لگانا، خیال کرنا، گمان کرنا، نون سکیلا لگا ہوا ہے زور دینے کے لیے، تا علامات مضارع، فلا تحسبن، پلس نہ تو خیال کر، اللہ کہ اللہ مخلف، مخلف وہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ کس سے ہے لفظ؟ یہ لفظ ہے اخلافن سے، اخلافن، کہ وعدہ خلافی کرے گا اللہ، مت گمان کر کے اللہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، وعدہ ہی، وعدہ اپنا، رسلہ، اپنے رسولوں سے، یہ مت گمان کرو۔ یہ بیسیکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مخاطب ہر شخص ہے، ہر مومن ہے، کہ یہ مت گمان کریں کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے خلاف جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا، اللہ انتقام لینے پہ، بدلہ لینے پہ غالب ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ٹھہرے رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور کھل گیا تمہارے اوپر، ظاہر ہو گیا تمہارے اوپر، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے کیسا حال کیا ان کا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کی تمہارے لیے مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا، اور بلا شبہ تحقیق مکر کیے انہوں نے، چالیں چلیں، مکرہم چالیں اپنی، وَعِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں، مکرہم ان کی چالیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگر ہوں چالیں ان کی، لَتَزُولُوا، تاکہ اس سے، مِنْهُ الْجِبَالِ، پہاڑ ہل جائیں، یا وَإِنْ كَانَ، اور نہیں ہیں چالیں ان کی کہ اس سے وہ پہاڑوں کو ہلا سکیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، اور مت گمان کر تو کہ نہیں اللہ کے، فلا کے پاس، کہ مت تو گمان کر کہ اللہ مخلفہ، وہ اخلاف کرنے والا ہے، وعدہ پورا نہ کرنے والا ہے، نہیں ہے، وعدہ ہی، وعدہ اپنا، رسل ہی، اپنے رسولوں سے۔ یہ تیرے ذہن میں مت آئے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا، یا اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ انتقام لینے پہ غالب ہے، وہ قادر ہے۔
मफहूम पे आ जाइए। पहली बात तो वही है वांज़िरिन नास, किस चीज़ से जो है वो बशीरुन व नज़ीरुन कहा गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। खुशखबरियाँ सुनाइए इनको, डराइए इनको। यहाँ पे उस डरावे की बात हो रही है कि डराओ उन लोगों को, डराइए उन लोगों को कि जिनके उस दिन से, जिस दिन से जिनके ऊपर अजाब आएगा। ये अजाब किस दिन आएगा? रोज़े महशर, या जिस दिन हमारे सांस की डोरी टूट जाएगी उसी दिन पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हाल होना है, हमारी अगली मंजिल क्या है। उस दिन से डराइए। उस दिन फिर क्या कहेंगे? फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू, उस दिन कहेंगे ज़ालिम करो, रब्बना आखिरना, उस वक्त वो उससे भी कहेंगे, छुपती फिरेगी रूह बदरू अंदर कि हम मुझसे जो है वो मुझे ना निकालें, मुझे मोहलत दे दें, जो मेरे पास माल पड़ा है मैं सदका कर जाऊँ, या मैं इस वक्त वो उस रास्ते पे चल पड़ूँ, वो अल्लाह के कलमात पढ़ लूँ, उस ला इलाहा इल्लल्लाह की पासदारी कर लूँ जिसका मुझे कहा गया था, या रोज़े आखिरत पे जब उठाया जाएगा तो उस वक्त को कहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो मोहलत दे दी जाए। नुजिब दावत का, हम कबूल करेंगे फिर दावत उनकी। देखिए, देख लेने के बाद फिर इम्तहान कैसा, जब दिखा दी जाएगी मंजिल उसके बाद फिर इम्तहान तो बिल गायब है। हमें तो बिल गायब का कहा गया, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब, गायब के ऊपर ईमान लाना है। अगर हम गायब पे ईमान नहीं लाते, देख के ईमान लाए, तो देख के तो फिरौन भी ईमान ले आया था। वो भी उस वक्त कहता था कि मैं मानता हूं अल्लाह को और रब्बे मूसा और रब्बे हारून को। तो फिर उस वक्त का क्या फ़ायदा? उस वक्त भी यही कहेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे कि अगर मेरे इल्म के मुताबिक होता कि तुम वापस जाओगे और मेरी पैरवी करोगे तो मैं शायद तुम्हें भेज देता, लेकिन ये मेरे असूलों के, मेरी सुन्नत के खिलाफ है, और मुझे ये भी पता कि मैं तुम्हें दोबारा भेजूँ तो तुम दोबारा भी वही करोगे जो पहले करते रहे हो। नुजिब दावत का नत्तब, और हम पैरवी, हम आपकी पुकार के पीछे चलेंगे, कबूल करेंगे और रसूलों की पैरवी भी करेंगे। क्या तुम इससे पहले कस्में नहीं खाते थे कि तुम्हें तो कोई सवाल ही नहीं है? देखिए, असल फिक्रा, असल आयत करीमा का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है वो हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, हमें हिला देने के लिए काफ़ी है कि अगर हमें यकीन होता कि हमने जाना है तो फिर हम उस रास्ते को छोड़ देते जिस रास्ते पे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। हमें जहाँ से रोका गया हम उससे रुक जाते। हम दुनिया को एक मुसाफिर खाने की तरह गुजारते और गुजार के यहाँ से चले जाते, बजाय इसके कि हम यहाँ पे दिल लगा के बैठ गए। हमने अपने महल्लात बना लिए, हमने पैसा जमा कर लिया, हमने क्या, जैसे मैंने कल कहा था, कल मैंने वो आयत करीमा आपको सूरह मुनाफिकून की पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, ए ईमान वालों, तुम्हारी औलादें और तुम्हारे माल तुम्हें हलाकत में ना डाल दें, तुम्हें गाफिल ना कर दें। तुम्हें ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी मंजिल जो है वो अबदवी ज़िंदगी है, वो आखिरी ज़िंदगी है जिसके अल्लाह ने वादे तुमसे किए हुए हैं। तो क्या तुम इससे पहले तो कहते थे हमें कोई ज़वाल है ही नहीं, अब उसके बाद फिर उनको बताया जा रहा है फसकंतुम, और तुम रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कौमे आद के साथ क्या हुआ था? तुम्हें नहीं पता कौमे समूद के साथ क्या हुआ था, नूह के साथ क्या हुआ था, साले के साथ, के लूत के साथ क्या हुआ था? और फिर वही कमज़ोरी जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की सरदारों के साथ थी। क्या कहते थे कि अगर जो है वो तुम्हारे जो है वो कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देते। यही बात जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि अगर ख्याल ना होता बनी कुरैश को जो है वो अब्दुल मुत्तलिब के कबीले का, तो फिर जो है वो कहते थे कि हम कर देते आपका जो है वो जो, और इसके बावजूद उन्हें चालें चली। तो यहाँ वसकन तुम, और तुम रहे हो उन लोगों के घरों में, फला ज़लमू अनफुसहुम। अब जब तुम रहे हो, तुम्हें पता भी है कि उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, तो फिर तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर खुल गया कि उनका हाल हमने क्या किया था। उनकी बस्तियां खंडरात की, तुम्हें नजर नहीं आ रही कि उनके साथ क्या किया गया था? यही किया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की थी, अल्लाह के साथ लोगों को शरीक किया था, अल्लाह के साथ शिरक करके खड़े हो गए थे। तो क्या तुम भी यही चाहते हो कि ये तुम्हारे साथ भी हो और फिर तुम्हारी मिसालें आगे बयान की जाएं? तो यहाँ पे तो यही है, अतबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम, और खुल गया तुम्हारे ऊपर कि कैसा हाल हमने किया था। तो असल तो अक्लमंद इंसान वही है जो मिसाल दी जाए उस मिसाल से समझ ले। उन घरों को देखते हैं कि इन घरों के रहने वाले कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ था, कैसी तेज तंदो तेज हवाएं चली थी, कैसे सैलाब आए थे उनके ऊपर, कैसे कड़क से मार दिए गए थे, कैसे उठा के आसमान से नीचे पटक दिए गए थे। ये सारी मिसालें तुम्हें नहीं पता, उन्हीं घरों में रहे हो, उन्हीं का सब कुछ तुम्हें पता है, खंडरात तुम्हारे सामने, फिर भी तुम नहीं। अल्लाह ने क्या किया था, जुर्म उनका क्या था, आज तुम भी वही जुर्म कर रहे हो। इसके बाद तुम भी चाहते हो कि फिर उसके बाद तुम कहोगे कि नहीं हमें तो मौत आनी नहीं है। वो क्या करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ले आओ जो अजाब लेना है, जिस दिन से ड्रावा देते हो वो ड्रावा ले आओ, हमें पूरा कर दो, हमारे ऊपर वो अजाब आ जाए ताकि हमारे ऊपर। तबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम,
اور کھل گیا تمہارے اوپر کیسا حال کیا ہم نے ان کا، وَضَرَبْنَا لَكُم مِّنَ الْأَمْثَالِ، اور بتا دی ہم نے ان کے لیے مثالیں، ہم نے کھول کھول کے بتا دی ہیں۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش ہے؟ جب قرآن ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمیں، دیکھیے ہم بھی موجے دوڑے دیکھتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ ٹیکس لا کے اس میں جاتے ہیں، ہم بھی ہڑپا دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا ہم روز نہیں دیکھتے کہ دائیں بائیں کہیں ہریکن آ رہا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ طوفان آ رہا ہے، کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں؟ ہاں، کشمیر کا زلزلہ کیا ہمارے سامنے نہیں آیا تھا؟ کتنے لوگ اجڑ گئے تھے؟ کیا ہم نے جانا نہیں ہے؟ ہم ان چیزوں کو دیکھ کے لوگوں کا انجام نہیں دیکھتے؟ جب انجام بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، پھر ہم کیوں اس سے جو ہے وہ سبق نہیں سیکھتے؟ وقد، اور بلا شبہ، مکروا، چالیں ان کی، چلے وہ چالیں اپنی، مکروا، وہ کون سی چالیں چلے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے کی سازشیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی سازشیں، اور وہ چالیں چلتے تھے، اور وہ ان کی چالیں نہ تو چالیں ایسی تھی اللہ کے مقابلے میں۔ دیکھیں اس کو دونوں مفہوم جو ہے وہ دیکھیے، اللہ کو پتہ ہے ان کی چالوں کا۔ انہوں نے تو چال چلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی، پہلے تو انہوں نے اس بات سے، اس چیز سے ہٹ گئے کہ پیچھے قبیلہ تگڑا ہے، اس کو کیا جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے کیا، شیطان آیا، شیطان نے آ کے کیا پلان دیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ پکڑ لو اور وہ سارے یک بار بھی حملہ کریں، اس کے بعد نہ مجرم کا اصل پتہ ہوگا، دیت دے کے جان چھوڑ جائے گی۔ یہ تھی چالیں ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، تو اللہ کیا ہوا، اِنَّ اللَّهَ مَكْرُهُمْ، اور اللہ جانتا تھا چالیں ان کی، اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے پھر ان کی چال کو کیسے جو ہے وہ ناکام بنایا کہ ان کی آنکھوں پہ اوپر پٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر کے جو ہے وہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت فرما گئے۔ تو ان کی چالیں ایسی تھیں کہ جو ایک تو یہ کہ وہ اتنی گمبھیر چالیں کیا کرتے تھے کہ اس سے پہاڑ بھی ہل جاتے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابو طالب میں مسور رکھا، اس کے بعد کتنی جو ہے وہ اذیتیں آپ کو دیں، تو وہ تو چالیں چلتی تھیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ایسی نہیں تھی کہ اللہ کو جو ہے وہ ہلا سکیں، اللہ کو جو ہے وہ چیلنج کر سکیں۔ تو یہ دونوں مفہوم جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اگر ہیں چالیں ان کی، اور ان کی چالیں اس قابل ہیں کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکیں۔ اور دوسرا مفہوم ہے، اور نہیں ہے چالیں ان کی کہ وہ اللہ کے مسمم ارادے کو جو کیا ہوا ہے اللہ نے، جو اللہ کی سنت ہے، اس کو ہلا سکیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ الرُّسُلَ، اور مت گمان کریں یہ بات کو، مخلفہ، کہ وہ خلاف کرنے والا ہے، اخلافن سے مفعولن کے وزن کے اوپر ہے یہ، وعدہ، اپنا وعدہ، رسلہ، اپنے رسولوں سے۔ کیا وعدہ ہے رسولوں کے ساتھ؟ حق غالب آئے گا، باطل مٹ جائے گا۔ کیا یہ وعدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی وعدہ خلافی کریں گے؟ کیا ایسے ہوا؟ تاریخ میں ہسٹری دیکھ لیجئے، جیسے جیسے انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کے کیا ساتھ وعدے کیے گئے کہ حق غالب آئے گا اور باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ کیا وہ حق غالب آیا نہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنی سازشیں ہوئیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا آگ میں نہیں پھینکا گیا؟ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں انہوں نے مسلوب نہیں کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ تو غالب کون آیا؟ حق آیا۔ تو یہ بھی بات یاد رکھو اے مکہ والو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ غالب آ کر رہے گا، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کر کے رہے گا۔ اور نہ صرف یہ ان کے لیے تنبیہ تھی بلکہ یہ پیشن گوئی بھی تھی، اور یہ پیشن گوئی بعد میں پوری بھی ہوئی۔ کتنا مختصر سا آپ نکلے ہیں مکہ سے، اور اس کے بعد 10 سال نہیں لگے، اور اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اس کے بعد آدھے سے زیادہ عرب جزیرہ بھی ہے وہ سامنے آ گیا، اور پھر آدھے سے زیادہ دنیا بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو حق غالب آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ انتقام لینے والا غالب ہے، وہ انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ جن نے ستایا تھا ان کا حشر کیا ہوا؟ کیا یہ تنبیہ نہیں ہے؟ کیا یہ ان لوگوں کے لیے ایک سیدھا جو ہے وہ بیان نہیں دیا گیا کہ جو جس نے ستایا؟ کہاں گیا ابو جہل؟ کہاں گئے باقی سردار جو 70 سردار تھے؟ بدر میں ہی ان کا جو ہے وہ، ان کو جو ہے وہ تہ بالا کر دیا گیا، ان کو سر جو ہے اتار دیے گئے، اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے۔ یا ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ کے جھکنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنی پڑی، یا وہ اس مکہ سے جو ہے وہ جلا وطن کر دیے گئے، یا پھر ان کا سر جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ اللہ ہی کے انتقام ہے، یہ اللہ ہی غالب ہے جو اپنے پیارے نبی کے ستانے والوں کا انتقام لینے والا ہے، ان کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھ سے، آپ سے کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس رسی کو پکڑ لو گے، اور رسی کیا ہے؟ یہی قرآن اور سنت ہے۔
اس قرآن اور سنت کو اگر ہم پکڑ لیں گے تو پھر آخری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، دو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دو جنتیں ہیں اس کے لیے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور وعدے کیا ہیں؟ اللہ کے وعدے ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں، وہ پیشنگوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو پھر جو وعدے قرآن کے ذریعے سے ہم سے کیے گئے ہیں، ہمیں ان وعدوں پہ کیوں اعتبار نہیں آتا؟ اگر ہم ان وعدوں پہ اعتبار کر لیں اور ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسی مقصد پہ چلائیں جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں پیدا کرتے وقت کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم سے تو ایک سجدہ ہی مانگا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی تیسری چیز تو نہیں۔ اس وقت تو چاہیں گے کہ ہم جو ہے وہ 10 سجدے کر لیں، 1000 سجدے کر لیں، اس وقت ہم سجدہ کر نہیں سکیں گے جس وقت آئے گا۔ آج مہلت ملی ہوئی ہے، اسی مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھانے کے لیے جو اللہ نے وعدے ہمارے ساتھ کیے ہوئے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اسی راستے پہ چل پڑے ہم تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ نہیں چلیں گے، انجام ان لوگوں کا جنہوں نے نہیں چلے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ہوا، ان کے بارے میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ کیسے ہوا، کیا کہتے تھے، کیا کہیں گے جا کے وہاں پہ، انجام کیا ہوگا ان کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس وقت تو تم جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر زوال ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر وہی لوگ جو ہیں تم دیکھتے ہو ان کے گھروں کو، تم رہتے ہو ان کے گھروں میں، کہاں ہے وہ مکین جن کے وہ چلے گئے نا؟ تو جب وہ چلے گئے تو تم نے کیسے بیٹھے رہنا ہے وہاں پہ؟ اللہ نے کیا حال کیا ان کے ساتھ؟ کیا اتنی ساری مثالیں تمہیں بتانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور اتنی ساری بتا دی ہیں ہم نے۔ اور جو وہ چالیں چلتے ہیں، اللہ کو ان کی چالوں کا پتہ ہے، اللہ جانتا ہے ان کی چالوں کو، اور ان کی چالیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے ارادوں کو جو ہے وہ متزلزل کر سکیں، اللہ کے ارادوں کو جو ہے وہ ہٹا سکیں۔ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کبھی اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جو اللہ کے وعدے تھے اور وہ وعدے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے، دیکھیے ایک شخص اٹھا ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام آئے ہیں، اتنا ظلم و ستم ہوا کہ پہلے حبشہ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑا، حبشہ کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل کتنے تھے؟ 80-82 چلے گئے، 40 آپ کے ساتھ رہ گئے، اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑا، اور پھر جو اللہ کے وعدے ہیں کتنے عرصے میں، 8-10 سال میں جو ہے اس کے بعد مکہ بھی فتح ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے وعدے تو پورے ہونے ہی ہونے ہیں، باطل مٹنا ہی مٹنا ہے، حق غالب آنا ہی آنا ہے۔ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنا حصہ لے جائیں اس میں سے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے، جیسے وہ قومیں مٹا دیں، اللہ ہمیں بھی مٹا دے گا، ہماری جگہ پہ اور لے آئے گا، اور پھر حق بھی ان کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔